تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس گھر میں آنے کی؟ ساحر خانم سیڑھیاں اترتے درست لہجے میں اس پر برسے تھے۔ داور بھی چڑھ کے بٹن بند کرتا اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ شرمین مہدیہ سفینہ صفا بہار میں آ چکی تھی۔ کیوں نہ ہوں، یہ میرا بھی گھر ہے اور روز آیا کروں گی۔ اتنے دن اس لیے نہیں آئی کہ میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لینا چاہتی تھی، ورنہ مجھے کون نکال سکتا ہے یہاں سے۔ وہ ان کے قریب آتی لاپرواہی سے شانیں اچکاتی ہوئی بولی تھی۔ انداز میں کوئی ڈر ور نہیں تھا۔ داور اس کے قریب آیا تھا۔ بابا کے آگے زبان چلاتی ہو شرم نہیں آتی؟ اس کے قریب آتا وہ پھنکارا تھا۔ زبان کہاں چلا رہی ہوں؟ ان کی بات کا جواب دیا اور تم میرے معاملے میں 100 فٹ کی دوری پر رہا کرو۔ وہ بھی اس پار ہاتھ سے غصے سے بولی تھی۔ اوپر کھڑا وجود آرام سے کافی کے گھونٹ بھرتا نیچے دیکھ رہا تھا۔ چہرے کے عضلات سنجیدگی میں ڈلے ہوئے تھے۔ کیوں دل بڑھ گیا؟ اس کنگلے شور سے آگے اپنے اوقات میں چلی اپنے اصلی ٹھکانے پر۔ داور استہزائیہ لہجے میں بولتا طعن سے ہنسا تھا۔ مہرینہ نے ہونٹ بھینج کر خاموش کھڑے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ دل کیوں بڑھے گا؟ شوہر ہے وہ میرا، شادی ہوئی تھی میری اس سے، اور کنگلا وہ نہیں تم ہو جس کا دل نہایت غریب اور کدورت سے بڑا پڑا ہے۔ وہ داور کو دیکھتی جواباً اس سے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ جب وہ غصے سے داور نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مار دیتا اس کے چہرے پر اگر مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جگڑ نہ لیا ہوتا تو۔ داور نے پریشانی سے سردار کو دیکھا تھا، جبکہ مہرینہ نے دھندلائی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ سفید سرخ چہرہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ اگلے پل داور زمین پر بے یقین سا پڑا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم سردار غزان کے ہوتے ہوئے مہرینہ پر ہاتھ اٹھا سکو گے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، کم ہمت انسان۔ اس کا گریبان سختی سے جکڑے وہ سر سے لہجے اس پر پھنکار رہا تھا۔ داور کی تو سیٹی گم ہو چکی تھی۔ نوشین نے ہول کر غزان کو دیکھا، جو پھر سے ان کے بیٹے کو نیچے پٹہ چکا تھا۔ سردار غزان معاف کر دے اسے، آئندہ یہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، بس اس بار اسے بخش دے۔ ماں تھی اکلوتے بیٹے کے منہ سے لہو چوٹتا دیکھ برداشت نہیں کر سکتی، جبکہ ساحر خانم ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدگی بڑی نظروں سے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ بولے کچھ نہیں، نہ ہی آگے بڑھے تھے۔ اگر اگلی بار اس نے کسی پر بھی ہاتھ اٹھایا تو پھر وہ ہاتھ اس کے تن سے علیحدہ کرنے میں مجھے ذرا دکھ نہیں ہوگا۔ تائی جان، آپ سمجھا لیجیے گا اسے۔ مہرینہ، تم آؤ بیٹھو، کس کے ساتھ آئی تھی؟ تائی سے مخاطب ہو کر اب وہ مہرینہ سے شفقت سے پیش آ رہا تھا۔ وہ جو داور کی بےعزتی اور کٹ پر خوش ہو رہی تھی، سردار کے شفقت بھرے لہجے پر سرشار سی ہوتی ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگی تھی۔ ساحر خانہ باہر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ مہدیہ اچانک ہی بہن کے گلے لگتے نامعقول سے مسکرا دی۔ سردار بھائی، کیا اب مہرینہ یہاں آ سکتی ہے؟ وہ مہرینہ کے لیے پانی لینے جاتی رک کر ان سے پوچھی تھی۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا تھا۔ مہرینہ کے گرد ساری لڑکیاں بیٹھ چکی تھی۔ مہرینہ خیام کے ساتھ آئی ہو اپنے کمرے کی طرف بڑھتا اچانک ہی یاد آنے پر پھر سے پوچھنے لگا تھا۔ جی سردار، وہ اکیڈمی جاتے مجھے یہاں اتار گیا تھا۔ وہ پانی کا گلاس پکڑتی ان کو جواب دینے لگی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا کہ ابھی اسے آؤٹ آف کنٹری میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ سردار غزان، آج کی سبکی اور مار کا بدلہ تم سے بہت بھیانک لوں گا، دیکھنا تم۔ سردار کی پشت کو دیکھتا وہ نفرت سے بڑبڑایا تھا۔ مہرینہ کے لیے 2 خوبصورت نازک سی چپلیں اور ایک خوبصورت لانگ اوپن سکن سویٹر لے چکی تھی۔ سویٹر بہت مہنگا اور نفاست سے بنایا گیا تھا، جس کے سراہوں میں کالے بڑے بڑے موتی پروئے ہوئے تھے۔ سویٹر وہ لے چکی تھی اپنی بھابھی کے لیے، مہدیہ کے لیے اس نے وہاں کی روایتی جولی لی تھی۔ اے لڑکی، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیا، اپنے لیے بھی لے لو، کل ہم نے چلے جانا ہے۔ اچانک ہی کہیں پیچھے سے آتا اقدام سے بولتا اسے ڈرا گیا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے لمبے سے لڑکے کو گھورا تو ایسا کون ایک دم سے بات کرتا ہے؟ وہ غصہ ہوئی تھی اس پر۔ چلو جلدی، سب لوگ آج سبادی نیل کی سیر پر جا رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولتا آگے بڑھا تھا۔ وہ بھی شاپرز کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھامے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ سامان واپس ہوٹل میں رکھ کر
لانچ کرتے وہ اپنے اگلے ٹھکانے کی طرف نکل چکے تھے۔ شانہ نے بس میں بیٹھتے ہیر کو دیکھا جو شہنام کی باتوں پر دھیما دھیما ہنستی تھی۔ نیلی سفید بٹنوں والی جرسی پہنے، نیلے ہی جاگر پہنے وہ پہلے والی ہیر سے بہت مختلف لگتی تھی۔ اس کو دیکھا اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔ مطمئن ہوتی وہ سیٹ سے سر ٹکا کر باہر کی دلکش مناظر دیکھنے لگی تھی۔ تم بہت کم کھاتی ہو، شہنام نے اسے ٹوکا تھا جو تھوڑا سا کھا کے ہی ہمیشہ پڑے ہو جایا کرتی تھی۔ زیادہ کھانا چاہتی ہوں لیکن کھا نہیں پاتی، شاید مجھے اتنا ہی کھانے کی عادت ہو چکی ہے، زیادہ اب مجھ سے ہضم بھی نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو شہنام کو اس سمے تو کچھ نہیں آتا لیکن سر ہلا دیا کہ چلو کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہوگی۔ واہ کتنا پیارا منظر ہے نا، چاروں طرف ہرا بڑا جنگل، دور بہتا جھرنا، پرندوں کی دلفریب بولیاں، رنگ برنگے پھول، بہت سی لڑکیاں جھولے کی طرف باغی تھی۔ وہ بھی ایک جھولے پر اشتیاق سے بیٹھ چکی تھی۔ میں تمہیں جھولا دیتی ہوں، شیزا اچانک ہی پیچھے سے بولی تھی۔ ہیر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا، وہ پرجوش سے جھولا لینے کے لیے تیار تھی۔ لڑکے سب فٹ بال کھیلے تھے، شہنام سب سے آگے دوسرے لڑکوں کو پیچھے بھگا رہا تھا، ہاں ان کی گالیاں بھی کھا رہا تھا کہ وہ ان کو باری ہی نہیں دے رہا تھا۔ شیزا نے پہلے تو آہستہ آہستہ اسے جھولا دیا لیکن پھر آہستہ آہستہ بہت تیز کر دیا تھا۔ ہیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ شیزا پلیز آہستہ، میں گر جاؤں گی۔ لوہے کی زنجیر کو مضبوطی سے تھامتی وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ ارے یار آہستہ کا وہ مزہ کہاں جو تیز جھولا لینے میں ہے، کہتے اس نے اسے پیچھے سے اور زور سے جھولا دیا تھا۔ جھولا بہت دور تک گیا تھا، اس کے دھکا دینے سے وہ خود کو بیلنس نہیں کر سکی تھی جس کے نتیجے میں دل ہراشی سارے سبزے میں گونجی تھی۔ وہ ایک دم سے منہ کے بل نیچے گری تھی۔ ہاں ہاں، بہت سی لڑکیوں کے کہکے بیک وقت وادی میں گونجے تھے۔ وہ سب کی سے ایک دم سے نیچے سے اٹھی تھی، چوٹ لگی تھی لیکن محسوس نہیں ہونے دیا کسی کو، لیکن شکایتی نظروں سے وہ شیزا کو دیکھتی اپنی طرف آتے شہنام کی طرف چلی گئی تھی۔ شیزا نے مسکرا کر دور جھولا لیتی لڑکیوں کو دیکھا تھا جس نے جواباً وکٹری کا نشانہ بنایا تھا۔ ہی تم ٹھیک ہو، چوٹ تو نہیں لگی کہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں دھیمے برائے لہجے میں کہتی وہ دور بہتی ندی کی طرف چلی گئی تھی۔ سب ٹیچرز ایک طرف بیٹھے کوکیز انجوائے کر رہے تھے۔ شہنام کو اس کے دوست دوبارہ سے کھینچ کر کھیل میں شامل کر چکے تھے۔ ندی کافی دور تھی اور ارد گرد جھاڑیاں بھی بہت تھیں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر چوٹ شدید تھی، آنسو بھی گالوں پر لڑکائے تھے۔ میں ان جیسی نہیں بن سکتی، یہ ہمیشہ میرا مذاق ہی اڑائیں گی۔ ندی کے کنارے بیٹھی لڑکی دل گرفتگی سے سوٹی پانی ہاتھوں کے پیالے میں لیتی منہ دھونے لگی تھی کہ گالوں پر ہوش کا مٹی لگ چکی تھی، کپڑوں پر بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ گیلا کرتی کپڑے صاف کرنے لگی تھی۔ سویٹر اتار کر وہ کوہنیوں تک بازو دھونے لگی تھی۔ پانی یہ ٹھنڈا تھا لیکن اس کی کوہنی پر گرنے سے رگڑ لگی تھی جس کی وجہ سے اس جگہ پر جلن سی ہو رہی تھی۔ بہتے سفید پانی کو دیکھتی وہ یہاں نہیں کہیں اور ہی پہنچ چکی تھی۔ جب اس کے ماں باپ زندہ تھے، وہ 8 سال کی تھی، وہ بہت خوش رہتی تھی۔ اپنے بابا کی وہ پری ہوا کرتی تھی تو ماں کی رانی، بیٹی تائی کی دلاری، چچا کی شہزادی، کیسے اللہ نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے پاس بلا کر اسے تنہا کر دیا تھا۔ لیکن اللہ اگر کچھ لیتا ہے تو دیتا بھی تو ہے، اسے بھی تو اللہ نے دیا تھا، وہ کب کسی سے ناانصافی کرتا؟ بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ کاش میں بھی ان کے ساتھ اس جہاں سے اس جہاں میں چلی جاتی تو کتنا گپ اچھا ہوتا نا۔ بازو گھٹنوں کے گرد باندھے وہ سوچی تھی۔ شام کا نیلگو اندھیرا ہر سمت پھیلنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر اس پرسکون جگہ بیٹھی رہی تھی جہاں سے وہ سب نظر نہیں آتے لیکن ان کی آوازیں کچھ دیر پہلے آ رہی تھی جو کہ اب نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتی اچانک ہی پیچھے پلٹی تھی اور پھر وہ باغی تھی۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی، سر پر دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو جگہ سب اسٹوڈنٹ سے بڑی مختلف بولیوں سے ماحول گرم تھا، اب وہ جگہ پرسکون تھی۔ شہنام چلاتی بھاگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی تھی۔ جب وہ رکی تھی اچانک ہی کہیں سے 3 موٹے سانڈ اس کے سامنے آ رکے تھے۔ وہ خوف سے اپنی جگہ تھمی تھی، ان تینوں کی غلیظ نظریں اس کے چھپے وجود کا جائزہ لینے لگی تھی۔ سوکھے حلقوں کو تار کرتی وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب ایک نے لپک کر اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ہیر کا وجود ساکت ہوا تھا، خوف اور وحشت سے۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ پرنسس ایک جو ان سے ذرا پتلا تھا اس کے قریب آتا وحکے سے انداز میں بولا تھا۔ ہیر کو کوٹھے کا وہ دلہراش منظر یاد آیا تھا جب وہ وحشی انسان اس پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ شہنام وہ اپنی پوری طاقت صرف کرتی ہوئی چلائی تھی،
ہاں ہاں جواباً وہ تینوں ہنسے تھے۔ ہیر کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، ٹانگیں جسم کا بوجھ سہنے سے انکاری تھی۔ سردار وہ ان سے بازو چھڑواتی پیچھے کی طرف بھاگی تھی۔ پکڑو اسے اور بے ہوش کر کے جلدی سے نکلتے ہیں، کہیں وہ لوگ جہاں پہنچ نہ جائیں۔ ان میں سے ایک ہیر کے پیچھے بھاگتا ہوا بولا تھا۔ بھاگنے کی پریکٹس ہیر نے خوب دکھائی تھی۔ وہ بہت تیزی سے دکھتے پیر سے بھاگ رہی تھی کہ وہ اس بہتی ندی کے پاس پہنچ چکی تھی، جس کا شفاف ٹھنڈا پانی پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا تھا۔ وہ اس کی چادر کھینچ کر اسے نیچے گرا چکے تھے۔ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، وہ کانپتے ہاتھ جوڑتی شدت سے روتی ہوئی چلائی تھی۔ بے ہوش کرو اس سے، ٹائم نہیں ہمارے پاس، جلدی ہری اپ۔ وہی آدمی پھر سے بولا تھا۔ ہیر نے دہشت سے اس آدمی کو دیکھا۔ آنکھوں سے بہتا پانی خوف سے ایک دم ساخت ہوا تھا۔ یار کیا معصومیت سے دیکھتی ہے اسے، تو میں 3-4 دن اپنے پاس تک کر اگلے جہاں پہنچاؤں گا۔ ان میں سے موٹا آدمی اسے للچائی نظر سے دیکھتا، حباست سے بولتا۔ ہیر کو پتھر کا کر گیا تھا۔ مٹھیاں زمین پر مضبوطی سے جمع تھی، ایک دم سے اٹھی۔ وہ صاف شفاف پانی میں بنا انہیں کچھ بھی کرنے کا موقع دیے اس پتھروں کی بنی ندی میں کود گئی تھی۔ وہ تینوں ہک دک کھڑے رہ گئے تھے۔ انہیں کہا اس چھوٹی موئی لڑکی سے یہ توقع تھی۔ براؤن چڑھ پر بلیک شرٹ کوہنیوں تک سلیپ موڑ رکھی تھی۔ کثرت جسم، دراز قد میں وہ اپنے رب سے ہولی میں بھی جان لیوا لگ رہا تھا۔ 2 انگلیوں میں سگار پکڑے وہ شیشے کی بڑی سی وال کے آگے کھڑا تھا۔ آج وہ آؤٹ آف سٹی گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، تو ہیر سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ دل اچانک ہی ایک دم سے گھبرایا تھا۔ وہ موبائل کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا تھا کہ اس کی اچانک ہی نظر شیشے کی بلیک چوکور نما میز پر پڑی تھی، جہاں ایک نیلے کلر کی نوٹ بک کافی دنوں سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہیر کا فولڈر تھا جو اسے دینے کا خیال نہیں آیا تھا۔ موبائل سے دھیان ہٹا تھا، قدم بے ساختہ اس نیلی ڈائری کی طرف بڑھے تھے۔ سگار ایش ٹرے میں پھینکتا وہ بھاری فولڈر اٹھا کر شیشے کی وال کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ پہلا صفحہ کھولا تھا، جہاں بڑے بڑے حروف میں ہیر رضا لکھا ہوا تھا۔ نام کے نیچے چھوٹا سا پھول بنایا گیا تھا۔ کاربن پینسل وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ دوسرا صفحہ پلٹا گیا تھا۔ ہے ایک ایسا شخص جو صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسا ہے، گرم دوپہر میں ٹھنڈی پھوار جیسا ہے، کالی سیاہ رات میں چمکتے ستاروں جیسا ہے، وہ عطر کی دلفریب مہک جیسا ہے ایک ایسا شخص جو غیروں میں اپنے جیسا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لکھائی میں یہ لائنیں نیلی روشنائی سے لکھی گئی تھی کہ وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ ہونٹ بھیج وہ اگلا صفحہ پلٹ چکا تھا۔ اف کیا کوئی ہے ان جیسا؟ اگلے ورق میں صرف ایک یہی چھوٹی سی لائن لکھی گئی تھی۔ کیا کسی کو بلیک کلر اتنا سوٹ کرتا ہے جتنا انہیں سوٹ کرتا ہے؟ یقیناً نہیں، بلیک کلر تو جیسے بنا ہی ان کے لیے ہے۔ وہ ساکت سا یہ الفاظ پڑھ پایا تھا۔ نظریں اپنی بلیک شرٹ پر بے ساختہ گئی تھی۔ سردی سے خون پینچے وہ ساکت سا تھا۔ اگلا صفحہ ہوا سے خود بہت اڑ کر کھل چکا تھا۔ ہیر غزان تیمور، چھوٹا سا نام لکھا ہوا تھا، بہت ہی پیاری ہینڈ رائٹنگ میں آگے چھوٹا سا پھول بنا کر اس میں کلر کیا گیا ہوا تھا۔ اس کے سر پر دھماکہ سا ہوا تھا۔ فولڈر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اوپر والا گریبان لرزی انگلیوں سے کھولتا وہ گہری گہری سانس لینے لگا تھا۔ خاموش ساکت فضا میں ایک دم سے فون کا شور بہت چبھا تھا۔ خود کو کمپوز کرتا وہ لگاتار بڑھتے فون کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ اسکرین پر شہنام کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ شہنام کا نام لے کر وہ کچھ سال کو بے دہانی سے نمبر کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس خارج کرتا یس کا بٹن دبا کر وہ کان سے لگا گیا تھا۔ بولو شہنام، سردار غزان ساکت ہوا تھا اس کی بات پر۔ تم کہاں تھے؟ بھیجے ہوئے لہجے میں وہ بہت مشکل سے بول پایا تھا۔ آگے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا کہ وہ سردی سے خون پینچ گیا تھا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ انتہائی سرد لہجہ تھا اس کا۔ میلوں دور کھڑا وجود اس کا سرد لہجہ محسوس کر کے اور زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ فون بند کر کے وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف دوڑا۔ سارا محل رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ چہرے کے تازہ سر سے تھے، پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا چل رہا تھا۔ باہر والے لاؤنج میں سحیر اور تیمور صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے آگے چائے کے کپس اور فائلیں رکھی ہوئی تھی۔ خادم جو لاؤنج کی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اجلس سے اسے باہر آتے دیکھ کر وہ
چوکس سا کھڑا ہوا تھا۔ غزان کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت تیمور صاحب نے اسے بھاگتے دیکھ کر پریشان سے پوچھا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتا رکا تھا کہ باپ کی بات کا جواب دینا لازمی تھا اس پر۔ ڈیڈ، ایک ضروری کام آ گیا، آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، بعد میں تفصیل سے بات ہوگی، اللہ حافظ۔ سنجیدگی سے کہتا وہ گاڑی کی طرف دوڑا تھا۔ گارڈ اسے دیکھ کر پہلے سے ہی چوکنا کھڑے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑیاں سٹارٹ ہوتی رات کے وقت میں نکل چکی تھی انتہائی انجانی منزل کی طرف۔ بھائی صاحب، بات کوئی بڑی ہے ورنہ سردار ایسا ریئیکٹ کب کرتا ہے؟ سہیل خانم دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے بھی۔ تیمور صاحب سہیل خانم کو کہہ نہیں سکے تھے۔ کیسی پریشانی تو تب ہی دیکھنے کو ملتی جب اس لڑکی پر کوئی پریشانی نازل ہو چکی ہوتی۔ کیا وہ اس وقت اس لڑکی کے پاس کیا تھا؟ کیا وہ لڑکی کسی مصیبت میں تھی؟ چائے کے کپ لیتے وہ بے دہانی میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتے۔ ہر باپ تھے، بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اپنے پرائیویٹ جیٹ سے وہ 1 گھنٹے سے مری میں پہنچا تھا۔ شہنام جو بے حال سا کھڑا تھا، اسے اسی پارک کے مین انٹرنس میں گارڈ پیچھے لیے وہ ایک شان سے تیز قدموں سے چلتا شہنام کے قریب آ چکا تھا۔ ہیر کہاں اس کے قریب آتا وہ عجیب ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا کہ شہنام کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ یہی تھی کہ چٹاہٹ سردار کے باری تھپڑ پر آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس میں ٹیچرز بھی حیرت سے دنگ ہوئے تھے، جبکہ شہنام گال پر ہاتھ کے حیرت سے سردار غزان کا پہلی بار مشتعل سا روپ دیکھ رہا تھا۔ یہی تھی، پھر کہاں گئی؟ وہ تمہارے ساتھ بھیجا تھا نا، پھر کیوں نہیں رکھا اس کا خیال؟ یاد رکھنا، اگر اسے کچھ ہوا تو اپنا انجام بھی سوچ رکھنا۔ تم ڈھونڈ تو میں لوں گا اسے، لیکن اس کی ساری تکلیفوں کا حساب تم دو گے۔ تمہارے ساتھ تم پر بھروسہ کر کے اس معصوم کمزور لڑکی کو بھیجا تھا۔ تم نے اس کا نام بنا پوچھے لکھوا دیا تھا۔ تم نے مجبور کیا وہ مجھ سے اجازت لے، ورنہ وہ مجھ سے کبھی نہ کہتی اور نہ میں اسے اجازت دیتا۔ وہ بول نہیں چی رہا تھا، جبکہ شہنام گمسم کھڑے اپنے غزل کا دیوانہ اور آگ برساتا روپ دیکھ رہا تھا۔ میری غلطی ہے سردار، لیکن اتنی نہیں، وہ مجھے بتائے بنا اس ندی کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے اس کا میسج آیا تھا کہ وہ کیفے جا رہی ہے، تو ہم سب بھی چلے گئے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ یہیں کہیں تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتے سردار کے پیچھے دوڑتا ہوا اپنے صفائی دے رہا تھا، لیکن وہ کون سا اس کی سن رہا تھا؟ سب اسٹوڈنٹ پریشان تھے۔ لڑکیوں کو ہوٹل بھجوا دیا گیا تھا۔ ندی اندھیرے میں صاف شفاف خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس ندی کو دیکھ کر چونکا تھا۔ یہ وہی ندی تھی جیسی اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ غزان نے ضبط سے آنکھیں میجی تھی۔ اف، اس لڑکی کچھ نہ ہو میرے خدا، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ میری ذمہ داری تھی، میں کیسے اپنی ذمہ داری کسی اور کو سونپ دیا؟ غلطی میری ہی تھی، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ بہتی ندی پر نظریں جمائے وہ ساکت تھا۔ سردار، ان کا میسج ریسیو ہوا تھا شہنام کو کہ اوپر سڑک پر ٹی کیفے ہے، وہ وہیں جا رہی ہے، تم سب بھی آ جاؤ، ہم چلے گئے، لیکن وہ ہمیں وہاں نہیں ملی تھی۔ بس میں بھی دیکھ لیا، ان کا فون ٹرائی کیا لیکن رسپانس صفر رہا، سو ہم سب یہیں چلے۔ اسی پارک میں ہم سب گروپ کی شکل میں ان کی تلاش میں تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹ کو ندی کے پاس ان کی چادر اور گرا ہوا بیگ ملا تھا۔ وہ ان کی چپل ندی کی جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ملی ہے، وہ شاید سلپ ہو کر ندی میں گر چکی ہے۔ ہم نے یہاں کے انتظامیہ سے مدد لی ہے، پتہ چل جائے گا۔ مس ہیر رضا کا بڑی عمر کا ٹیچر پریشان حال کھڑے سردار کو تفصیل سے بتا رہا تھا، کہاں جاتا ہے اس ندی کا پانی؟ وہ وہاں کی انتظامیہ سے درستگی سے مخاطب تھا، یہ پانی تو 3-4 جگہوں پر جاتا ہے، ہم ٹرائی کر رہے ہیں۔ مجھے تم لوگوں کا ٹرائی نہیں چاہیے، سمجھے؟ مجھے میری ہیر چاہیے۔ وہ ایک دم مشتعل سا چہرہ تھا جس پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے، لیکن شہنام تو پتھر کا بن چکا تھا۔ اس کے الفاظ سے میری ہیر تو کیا؟ سردار ہیر کو لائک کرتے ہیں، وہ حیرت سے بڑبڑایا تھا۔ وہ ان کے رشتے سے انجان تھا، وہ تو صرف ہمدردی کا رشتہ سمجھا تھا، لیکن یہاں تو اسے کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ ہم چل رہے ہیں تینوں جگہوں پر، مین تو جنگل کی طرف ہے، باقی 2 دور ہیں، لیکن زیادہ پانی جنگل کے پاس بہت بڑی نہر وہاں ہوتا ہے۔ انتظامیہ کا ایک خاص آدمی بہت سنبھل کر بولا تھا، نہر کی طرف چل، وہ کہتے ہی بھاگا تھا۔ پیچھے سب گارڈز بھی تھے، میرے پیچھے کوئی نہ، صرف انتظامیہ اور میرے گارڈز، انف از انف۔
وہ درستگی سے کہتا اوپر سر پر کھڑی گاڑی کی سمت تیزی سے دوڑا تھا۔ ہیر کو تیرنا نہیں آتا تو کیا؟ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہوگی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر کی طرف دیکھتا وہ سوچ رہا تھا۔ خادم خود بہت پریشان تھا، سوداگران کو تسلی دیتا وہ ہیر کو مرا ہوا ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ بھی اسی وقت سمجھ چکا تھا جب سوداگران اجلت میں گھر سے نکلا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ضرور ہیر مشکل میں ہے، سردار کو مل جائے گی نا۔ خادم نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ ہاں، بنا اسے دیکھے وہ یقین سے بولا تھا کہ اس کے یقین پر خادم دنگ ہوا تھا، حالانکہ وہ بھی جانتا تھا اس لڑکی کو تیرنا نہیں آتا تھا اور پانی کے تیز بہاؤ میں وہ بلا کہاں زندہ رہ پائی ہوگی۔ یہ شام کا وقت تھا جب ایک لڑکا جو کہ تقریباً 20 کا تھا وہ ایک بوڑھی عورت جو کہ دکھنے میں 25 کی لگتی تھی، سر پر لکڑیوں کی گٹری رکھے، ہاتھ میں دودھ کی بالٹی پکڑ غالباً گھر کی طرف رمادما تھے۔ اماں، اس بار پر سر اچھی داموں میں فروخت کروں گا۔ وہ لڑکا پرجوش سے لب و لہجے میں ماں سے مخاطب تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی اور پرانی چادر تھی۔ بچے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، جو اس سوہنے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا، تو پہلے سے کیوں سوچ رکھنا جب چلنی اسی 62 سال کی ہے۔ وہ عورت دھیمی مسکان سے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ بیٹے نے سر ہلا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ لڑکے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتا تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ڈھلوان اترتے نیچے نہر کے قریب سے گزرتے گھر کی طرف جا رہے تھے جب کتے نے اچانک ہی بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہوا شہزادے؟ وہ لڑکا لگاتار بھونکتے کتے سے مخاطب تھا۔ کتا بھاگتا ہوا پتھروں پر پڑے بے جان وجود کی طرف دوڑا تھا۔ رات کا گہرا اندھیرا 400 پھیل چکا تھا، لیکن اندھیرا اتنا بھی گہرا نہیں تھا کہ اوپر پہاڑی پر لوگوں کے گھر تھے جہاں لگے بڑے بڑے زرد بلبوں کی روشنی نیچے تک آ رہی تھی۔ تو پھر اس کتے کی نظر اس وجود پر کیسے نہ پڑتی جو کنارے سے لگا بے جان سا تھا؟ شاید وہ نہر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان دونوں کی بھی نظر اس وجود پر اچانک ہی پڑی تھی۔ اماں، وہ لڑکا شاید ڈر گیا تھا، اس لیے ماں کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ وہ عورت لکڑیوں کو نیچے پھینکتی اس طرف بھاگی تھی جہاں وہ سرد وجود ساکر سا پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بھی ماں کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ نہر کے کنارے ایک ٹھنڈا اکڑو وجود شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ وہ عورت اس کی سرد کلائی پکڑ کر شاید اس میں زندگی کی کوئی رمق محسوس کرنا چاہ رہی تھی۔ جانی، جلدی کر، اسے گھر لے کر جانا ہے ورنہ یہ مر جائے گی۔ وہ عورت ساکت کھڑے لڑکے سے مخاطب تھی۔ وہ لڑکا حیرانگی سے نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، شاید اوپر سے کہیں پانی میں گر گئی ہوگی۔ وہ عورت بولتی اس لڑکی کو اپنے بازو کے دم پر کھینچتی گھاس پر لے آئی تھی۔ جانی، جلدی کر، لڑکی کا وجود بہت زیادہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے، لگتا ہے پانی بھی ناک اور منہ سے اندر چلا گیا ہے۔ تم بھاگ کر اپنی ریڑھی لے آ، میں جب تک اس کے اندر سے پانی نکالتی ہوں۔ وہ عورت لڑکی کو سیدھا کرتی ہونک بنے اپنے لڑکے سے مخاطب تھی۔ وہ لڑکا سر ہلاتا تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ عورت اس کے ناک کے آگے ہاتھ رکھے اس کی مدھم سانسیں محسوس کرتی، اسے الٹا لٹا کر کمر پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتی پانی نکال رہی تھی۔ پانی اس کے منہ اور ناک سے باہر بہنے لگا تھا۔ 10 منٹ بعد جانی اپنی گدا گاڑی لے آیا تھا۔ ان ماں بیٹے نے اسے اوپر لٹایا اور جلدی سے گھر والے راستے پر گدھے کو بھگانا شروع کر دیا تھا۔ اسے اندر نرم گرم چارپائی پر لٹا کر وہ اس کے اوپر لحاف ڈال چکے تھے۔ لڑکی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ اماں، لڑکی بہت ٹھنڈی، اس کے ہونٹ دیکھ کیسے نیلے ہو گئے ہیں۔ وہ لڑکا پریشان سے بولا۔ ہاں، پتہ نہیں بیچاری کب سے وہاں اس پانی میں پڑی ہوئی تھی۔ سچ پوچھے تو مجھے اس پر اتنا ترس آ رہا ہے کہ بتا نہیں سکتی کہ تجھے اللہ اسے زندگی دے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ وہ عورت لحاف ٹھیک سے اس پر اوڑھتی مٹی کی تیل والے چولہے پر پانی گرم کرنا رکھ چکی تھی۔ یہ جھونپڑی نما ایک کمرہ تھا جہاں چارپائی پر وہ کمزور سی لڑکی ہوئی سے بیگانہ ہاتھ پاؤں چھوڑے پڑی ہوئی تھی۔ اس کی زرد رنگت سے اس میں زندگی کی رمق بہت کم نظر آتی تھی۔ اماں، مجھے لگتا ہے مر گئی ہے یہ، وہ لڑکا پریشانی سے بولا۔ اس عورت نے پریشانی سے اس لڑکی کی ٹھنڈی پیشانی چھوئی تھی، پھر اس کی نبض ٹٹولی تھی۔ نہیں، زندہ ہے ابھی۔ تم جاؤ، پی کے حکیم کو بلا لاؤ، وہ بہت سیانہ ہے، جلدی بھاگ جا، سائیکل پر جانا۔ وہ عورت اس لڑکی پر لحاف کے اوپر ہی گرم خیز ڈالتی ہوئی اپنے بیٹے سے مخاطب تھی۔ وہ لڑکا سر ہلاتا ہوا اجلت سے باہر بھاگ گیا تھا۔ اس کمزور سی لڑکی کے چہرے پر زخموں کے نشان بہت واضح تھے۔ زخموں پر سے خون سوکھ چکا تھا، نچلے ہونٹ کا کنارہ بہت زخمی تھا، شاید وہاں کوئی نوکیلی چیز چبھی تھی۔
اس عورت کو اس لڑکی پر بے پناہ ترس آیا تھا، پھر گرم پانی سے اس کے زخموں کو صاف کرنے لگی تھی۔